الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما بلاه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم ماذا عمل فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ آپ حضرات خاموش ہو جائیے، یا ہم آپ کو سن لیں یا آپ ہماری سن لیں، دو میں سے ایک ہی کام چلے گا۔ جب تک آپ خاموش نہیں ہوں گے ہم بات نہیں شروع کریں گے۔ ماں بہنوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو خاموش کر دیں۔ یہ دینی محفل ہے، کوئی غزلیہ مشاعرہ نہیں ہے۔ دینی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے اور دین کی بات سننا بھی عبادت ہے، چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو۔ ابھی ہمارے شعراء اکرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی اچھی اچھی نعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کا پڑھنا سننا یہ بھی عبادت ہے، اور سامعین کا سننا یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ یہاں آئے ہیں، اپنی محبوب نیند کو قربان کیا ہے، اس کو بیکار اور ضائع نہ کیجیے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، سماعت کر لیجیے، اور جو سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتہم کا بیان آپ ذرا سننے آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے، ابھی انہی کا بیان ہوگا۔ جب تک وہ نہیں آ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا چند منٹ میں بھی آپ کے درمیان حائل ہو گیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں ایک مشورہ آپ کو بھی دے رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ بھئی خاموش ہو جائیے، اللہ کے بندوں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ۔ جب اس طرح باتیں ہوتی مجھے بالکل، میں تو بات کر ہی نہیں پاتا ہوں، بالکل نہیں کر پاتا ہوں۔ میں بہت اس سلسلے میں بہت ہی بیکار آدمی ہوں کہ اگر کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں کوئی بات نہیں کر پاتا ہوں۔ میری مجبوری سمجھیے یا میری محرومی سمجھیے، جو بھی ہے سمجھ لیجیے۔ چند منٹ ہم کو جھیل لیجیے آپ لوگ، اور مولانا تشریف لائیں گے تب انشاءاللہ آپ کو ہنسائیں گے، ان کی چٹپٹی تقریر آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور اس سے محظوظ ہوں گے۔ آپ ذرا درست سے ہی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ایک دینی محفل ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور دینی محفل میں شرکت کرنا یہ عبادت ہے، اور رحمتوں کا نزول یہاں ہو رہا ہے۔ فرشتے یہاں سے جب اللہ کے پاس جائیں گے تو باقاعدہ اللہ کے اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوا۔
ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے تھوڑی سی نیت کا استحضار کر لیں کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ کہیں دل میں شیطان نے یہ تو نہیں بٹھا دیا ہے کہ دیکھیں کون شاعر کتنا اچھا شعر پڑھے گا، کون مولانا کتنا اچھا بیان کریں گے۔ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو آپ کا آنا بیکار، خوب سمجھ لیجیے۔ اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ کون کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی اس کی آواز ہے، اگر اس نیت سے آئے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں جو معاف فرمائیں، یہ ہمارا آپ کا آنا بیکار ہو جائے۔ اس لیے اپنی نیتوں کا استحضار کر لیں۔ یہاں ہم آئے ہیں کس لیے آئے ہیں، ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو بیان ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لینے میں کوئی حرج نہیں، آپ نیت کر لیں گے، نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ابھی نیکی عطا فرما دیں گے۔ جب آدمی کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محض نیکی کو بوچھار اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ کام تکمیل کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق بہت بہت زیادہ خیر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور میری ماں بہنوں، ہماری بہت مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نیتوں کا استحضار کر لیں اور یہ سوچیں کہ یہاں جو کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ دیکھو نیت کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ آدمی رات میں سوئے اور یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج ہم رات میں تہجد پڑھیں گے، رات میں تہجد پڑھیں گے۔ تہجد کی نیت کر کے سو جائے، اتفاق اس کی آنکھ لگ گئی سو گیا، تہجد کی توفیق نہ بھی اٹھ نہیں سکا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر لے۔ ہم نے آپ نے صرف نیت کی، ہماری نیند قربان نہیں ہوئی، ہم سوتے رہے پڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنیاد پر تمام تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا شمار فرما لیا۔ اسے نیت پر ہوتا ہے۔ دوسری مثال مجھے یاد آ گئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے جو محنت شروع کی دلی اور اطراف اور میوات میں، کہیں باہر نہیں گئے، تقریباً پوری عمر دلی اور اطراف اور میوات کے علاقے میں گزار دی، اور نیت کیا کی تھی کہ اللہ اس کام کو پوری دنیا میں پہنچا دے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس اللہ کے بندے نے محنت کی دلی میں، نیت کی پوری دنیا میں، اللہ نے ان کے اخلاص اور نیت کی بنیاد پر آج دیکھیں پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھئی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حالانکہ مولانا نہیں گئے تھے، مولانا مچوارا نہیں آئے تھے، فتح پور نہیں آئے تھے، امریکہ اور لندن نہیں گئے تھے، لیکن کام سب کے الحمدللہ رہا۔ ان کی نیت کی بنیاد پر، ان کی اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اس کام کو پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم آپ اگر نیت کر لیں گے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے محتاج ہیں، اگر ہم سب یہ نیت کر لیں کہ جو کہا جائے گا، جو سنا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کا راستہ آسان کر دے گا۔ نیت کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الی ذراعا، کہ جب آدمی ایک بالش آگے بڑھتا ہے، نیت کرتا ہے نیک کام کرنے کی، تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہم تو آگے بڑھیں، ہم تو نیت کریں، نیک کام کرنے کی نیت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، اللہ کا رحمت آغوش میں لے لیں۔ ہم کر کے تو دیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رات بیکار نہ جائے۔ آپ نے نیند کو قربان کیا ہے، یہ صرف جگنا اور صرف کھیل کود میں نہ چلا جائے بلکہ عبادت میں شامل ہو جائے، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں،
میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا مختصر سے ترجمہ کر دیں گے پھر ہم چلے جائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا، اس کے دونوں قدم اس کی جگہ سے ہل بھی نہیں پائیں گے جب تک 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، اس کا جواب صحیح نہ مل جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک تعلیم ہوتا ہے، اس کو ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، اس کو سوالات دیے جاتے ہیں، جواب نہیں بتایا جاتا ہے۔ اللہ اتنے غفور رحیم ہے کہ سوالات بھی بتا دیے اور جوابات جتنے وہ بھی بتا دیے کہ ان سوالوں کے یہ جوابات ہیں، اگر تم تیاری کر کے آ جاؤ گے تو جنت تمہاری ہے اور میری رضا تمہاری ہے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، 4 چیزوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، قاری صاحب ہو یا جاہل صاحب ہو، مفتی صاحب ہو یا کوئی مولانا صاحب ہو، چاہے دیہاتی ہو یا شہری ہو، انجینئر ہو یا چپراسی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا، سارے انسانوں کو ان 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب تک ان 4 سوالات جواب نہیں دیں گے، قیامت کے دن اپنے قدموں سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ حوض کوثر کو جانا بہت دور کی بات، جنت میں جانا بہت دور کی بات، حساب کتاب میں جانا بہت دور کی بات، ابھی ان 4 سوالوں کے جواب ہر انسان کو دینا ہے، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، سب کو ان 4 سوالوں کے جواب دینا پڑے گا۔ اور جب تک 4 سوالات جواب نہیں مل جائیں گے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، ہمارے قدم قیامت کے دن وہاں سے ہل بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی دی، بتا تو نے کہاں خرچ کر دیا؟ اس زندگی کے ہم مالک نہیں، یاد رکھے گا، ہماری زندگی اس کے مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے، ہم کو مستعار ملی ہے، عاریتر ملی ہے، تھوڑے دن کی ملی ہے، تاکہ اللہ دیکھے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی زندگی سے کیا گل کھلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی رہتا ہے، آپ اس کے جائے کدال مانگ لائیے، پھاوڑا مانگ لائیے، ادھر کھیت میں کام کرنا ہے، آپ لے کے آ جائیں، اب پھاوڑا دیا ہے، استعمال آپ کر رہے ہیں، لیکن مالک وہ ہے، جیسا مالک کہے گا ویسا ہی آپ کو استعمال کرنے پڑے گا۔ اگر پھاوڑا کو توڑ دیں گے، اس کے بیٹ کو چولہے میں جلا دیں گے، تو میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس مالک کو پورا حساب دینا پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ ہم نے پھاوڑا دیا تھا مٹی کھودنے کے لیے، اس کے بیٹ سے تم نے چولہے میں آگ کو لگا دی۔ مالک ہم نہیں ہیں، مالک وہ ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو تھوڑے دن کے لیے دیا، اور اسی لیے خودکشی کرنا حرام کیوں کہا گیا؟ جس زندگی کو ہم مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اس کے مالک ہی نہیں تھے، ہم جب مالک نہیں تھے خودکشی کیسے کریں گے؟ وہ مالک ہے، ہم کو تھوڑے دن کے استعمال کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے، ہم نے تمہیں 70 سال دیے، 100 سال دیے، 50 سال دیے، بتاؤ تم نے کہاں گوا دیا؟
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ زندگی کوئی آسان نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا ہمیں آپ کا حساب دینا ہے۔ رات ہم نے کہاں گزاری، دن ہم نے کہاں گزاری، سفر میں ہم نے کہاں گزارے، اور میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، ازدواجی زندگی ہم نے کیسے گزاری، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اتنی پیاری پیاری آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے بعد سوال ہوگا، اے میرے بندے، میں نے تم کو 2 آنکھیں دی، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا۔ ان آنکھوں کے ہم مالک نہیں ہیں، جو چاہیں دیکھ لیں۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ آنکھیں بند کرنا پڑے گی، اور جس چیز کی اجازت دی گئی وہ ہم کو دیکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ان عمرہ فیما افنیٰ، یہ ہاتھ یہ پیر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطایا ہے۔ جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو اس سے ذرا پوچھئے۔ ابھی میں لکھنؤ گیا تھا، امین آباد چوراہے پر دیکھا ایک آدمی بیچارہ، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، کسی نے لا کے رکھ دیا، بھیک مانگ رہا تھا۔ سوچو میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے اگر ہمارا حال ایسے ہو جائے، ہمارے دونوں ہاتھ کٹ جائے، ہم کیا کریں گے؟ ہم محتاج ہو جائیں گے، خود سے کھا نہیں سکتے ہیں، خود سے کپڑے پہن نہیں سکتے ہیں، کوئی کام مکھی بیٹھے ہٹا نہیں سکتے ہیں، کیڑا بیٹھے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے کتنا بڑا انعام ہم آپ کو دیا ہے، یہ دونوں ہاتھ دیے ہیں۔ تھوڑی دیر کے سوچیں، اگر دونوں ہاتھ ہمارے کٹ جائیں، دونوں ہاتھ مفلوج ہو جائیں، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں، تو میرے بھائیوں بزرگ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سارے ڈاکٹر مل کر کے اربوں خربوں روپیہ لگا دیں گے، لیکن میرے بھائیوں بزرگ ہمارے ہاتھ صحیح نہیں ہو پائیں گے۔ جس چیز کی طاقت اللہ نے لے لی ہے، کوئی بندہ اس کو لگا نہیں سکتا۔ ہم سب کے دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، ہم سب کے 2 گردے ہیں، اللہ نہ کرے کسی فیل ہو جائے۔ ابھی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، ایک صاحب کے گردے خراب ہو گئے، انہوں نے اخبار میں دیا چندے کے لیے کہ مجھے دوسروں کے گردے لگنے ہیں، 35 لاکھ روپے، کتنے 35 لاکھ روپے چاہیے، تو گردے دوسروں کے لگیں گے اور ہر مہینے 10-20 ہزار کی دوا بھی کھانا پڑے گا۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں، اللہ نے کیسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ خدا نخواستہ ابھی ہمارا گردہ خراب ہو جائے، ہم بیکار ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارا پھیپھڑا خراب ہو جائے، ہم بیکار ہو جائیں گے۔ دل کی حرکت بند ہو جائے، ہم مٹی ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی بینائی سلب ہو جائے، ہم اندھے ہو جائیں گے۔ پیر سے لنگڑے لولے ہو جائیں، ہم دوسروں کی محتاج ہو جائیں گے۔ ایسی پیاری پیاری اللہ نے زندگی دی ہے، قربان جائیے۔ تو اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ان عمری فیما افنیٰ، اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی کی ہے، اس سے پوچھیں گے، بتا تم نے زندگی کہاں گزاری، رات کہاں گزارتے تھے، دن کہاں گزارتے تھے، ایک ایک منٹ کا ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جو چاہے کرتے رہیں، معاف کیجئے گا آزاد نہیں ہیں۔ آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی جیل ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں جیل میں آزاد نہیں رہتا کوئی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جیل کے اندر پہنچ گیا ہے تو اپنے گھر کا چاہے اتنا بڑا بہادر ہو، چاہے کروڑپتی آدمی ہو، چاہے بادشاہ ہو، جیلر کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ جو جیلر چاہے گا وہ کرے گا، آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ قید خانے میں ہے۔ جب تک ہم قید خانے میں رہیں گے، جو جیلر کہے گا وہی کرنا پڑے گا، جو کھانے کو دے گا وہی کھانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں،
مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک شرع اللہ ہے، جو اس میں ہو کہ ہم کو ایسے زندگی گزارنا جس طرح جیل کے اندر قیدی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، ایسے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا میں ہم منمانی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول نے کہا ہے، وہی ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس کے خلاف پڑیں گے تو ہمارا آپریشن ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ گناہوں کی حالت میں ہم مر گئے، چلے گئے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ اگر معاف نہ فرمایا تو جہنم میں ہمارا آپریشن ہوگا، جنت کے لائق ہم کو بنایا جائے گا۔ جب آپریشن پورا ہو جائے گا، ہم چیخیں گے، چلائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے اور کہیں گے ہم کو نکال لیجئے، نکال لیجئے۔ کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اسی میں، خبردار بات نہیں کریں گے۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو۔ دنیا میں 70 سال رہ کر کے آئے ہو، 50 سال رہ کر کے آئے ہو، کیا کچھ کھلا ہے؟ ہم نے کیسی کیسی پابندیاں لگائی تھی، تم سمجھتا تھے آزاد سے، جو دل چاہا کر لیا، جو دل چاہا کرنے لگے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ان عمری فیما افنا، پوری زندگی کا ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم آزاد، یاد رکھیے گا، ہم بھی شامل اس میں، آپ بھی شامل ہیں، مرد عورتیں سب شامل ہیں۔ سب کو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جب ہم مر کے جائیں گے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو پہلا سوال کیا ہوا؟ ان عمری فیما افنا، تم نے زندگی کہاں گزار دی؟ اور دوسرا وعن شبابی فیما ابلا، اے میرے بندے، میں نے تجھ کو جوانی دی تھی۔ جوانی کتنی پیاری چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم جلدی جوان ہو جائیں۔ کسی بچے سے پوچھو، کسی لڑکے سے، کیا چاہتے ہو؟ جلدی ہم بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں۔ اور کسی جوان سے پوچھو کیا چاہتے ہو؟